السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو قائد اعظم کے انتقال کے بعد دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور کے اہم سیاسی واقعات اور حالات پر مبنی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کی ویڈیو نمبر 11 میں 1946 کے الیکشن اور پہلی قانون ساز اسمبلی کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم نے پاکستان کی پہلی کابینہ کے متعلق بھی مختصراً معلومات فراہم کی۔ 12 نمبر ویڈیو میں کنگز پارٹی اور الیکٹیبل کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کی، اور 13ویں ویڈیو کے اندر سیاسی جوڑ توڑ اور اکھاڑ پچھاڑ جو 1954 سے 57 تک رہا، اس کے متعلق مختصراً آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ویڈیو کو اس طریقے سے تشکیل دیں کہ ایک تسلسل بھی رہے اور آپ کی دلچسپی بھی قائم رہے، اور اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر ویڈیو بنائیں، لیکن بسا اوقات مختصر ویڈیو بنانے میں مطلوبہ معلومات فراہم نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ ویڈیو بناتے رہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان کی ذمہ داریوں اور ان کے مقام میں اضافہ ہوا۔ وہ قائد اعظم کے دست راست تھے اور قیام پاکستان سے قبل انہیں قائد اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے تحریک پاکستان کے دشوار گزار مرحلوں میں قائد اعظم کو ایک مستعد سیکریٹریٹ فراہم کیا۔ وہ آئینی امور پر ہونے والے مختلف مذاکرات میں بھی قائد اعظم کی ٹیم کے ایک رکن کے طور پر شامل رہے۔ غیر منقسم ہندوستان کی عبوری حکومت میں انہوں نے مسلم لیگ کی نمائندگی اور وزارت خزانہ کے چیلنجوں کا حامل قلمدان سنبھالا۔ اس حیثیت میں ان کا پیش کردہ بجٹ غریب آدمی کا بجٹ کے عنوان سے مشہور ہوا۔ قیام پاکستان پر قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے وزراء کی کونسل منتخب کی، تو ساتھ ہی لیاقت علی خان کو وزیر اعظم کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ لیاقت علی خان کے پاس وزارت دفاع کا محکمہ بھی تھا۔ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے لیاقت علی خان پر قائد اعظم کی نظر انتخاب کیوں پڑی، یہ سوال بار بار اٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مسلم لیگ کی صفوں میں ایسے اور لوگ بھی موجود تھے جو اس منصب کے اہل ہو سکتے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ بعض حوالوں سے لیاقت علی خان سے زیادہ اس عہدے کے مستحق گردانے جا سکتے تھے۔ خاص طور سے حسین شہید سہروردی ایک ایسے رہنما تھے جن کا سیاسی تجربہ بہت وسیع تھا۔ وہ متحدہ بنگال کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انتظامی و حکومتی امور کا لیاقت علی خان سے کہیں زیادہ تجربہ رکھتے تھے۔ 1920 میں عملی سیاست میں قدم رکھنے کے بعد حسین شہید سہروردی نے تحریک خلافت میں حصہ لیا۔ 1936 کے اوائل میں انہوں نے آزاد مسلم پارٹی کی داغ بیل ڈالی، مگر پھر اسی سال قائد اعظم کی خواہش پر اپنی نوزائیدہ تنظیم کو مسلم لیگ میں ضم کر دیا۔ 1936 کے انتخابات میں سہروردی نے بنگال کی 119 مسلم نشستوں میں سے 39 نشستوں پر مسلم لیگ کو کامیابی دلانے میں
اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں وہ فضل الحق کی سربراہی میں بننے والی کرشک پرجا پارٹی اور مسلم لیگ کی مخلوط حکومت میں بھی شامل رہے۔ یہ 1936 کے انتخابات کا ذکر ہے۔ 1942 میں خواجہ ناظم الدین کی صوبائی وزارت میں شامل ہوئے۔ 1946 کے انتخابات کے بعد وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے۔ ان انتخابات کے بعد کسی صوبے میں مسلم لیگ کی بننے والی واحد وزارت بنگال ہی کی وزارت تھی، جبکہ دوسرے مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلم لیگ اپنی حکومت بنانے میں ناکام رہی تھی، کیونکہ قیام پاکستان سے ذرا قبل تقسیم بنگال کا فیصلہ بھی ہوا تھا، یعنی بنگال کو مغربی بنگال اور مشرقی بنگال میں تقسیم ہونا تھا۔ مشرقی بنگال جو کہ پاکستان کے حصے میں آیا اور جسے مشرقی پاکستان کہا گیا، جس کے بعد بنگال کے دونوں حصوں میں الگ الگ حکومتیں وجود میں آئی تھی۔ لہٰذا سہروردی کی حکومت کو متحدہ بنگال کی آخری حکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سیاسی تحریکوں، تنظیم سازی اور حکومتی مناصب پر کام کرنے کے اس وسیع تجربے کے پس منظر میں سہروردی پاکستان بننے کے بعد وزارت عظمیٰ کے منصب کے ایک اہل امیدوار ثابت ہو سکتے تھے۔ جو چیز سہروردی کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے مزید موزوں بناتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک دوسرے سے 1000 میل کے فاصلے پر واقع ملک کے دو حصوں کا اقتدار میں شراکت کا احساس قومی وحدت اور باہمی اخوت کے فروغ کے لیے ناگزیر تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کا دارالحکومت اس کے مغربی حصے میں بنا لیا گیا تھا، جبکہ بعض حلقوں کے خیال میں ڈھاکہ کو بھی اس مقصد کے لیے زیر غور لایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ملک کی فوج اور بیوروکریسی میں بنگال کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسے میں اہل بنگال کو کسی احساس محرومی سے بچانے اور قومی سیاسی دھارے میں ان کی واضح طور پر محسوس کی جانے والی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے بنگال کے ایک سرکردہ رہنما کا ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جانا انتہائی کارگر ثابت ہو سکتا تھا۔ ان تمام حقائق کے باوجود اگر قرۂ فعال سہروردی کے نام نہیں نکلا تو بظاہر اس کی وجوہات میں پہلی وجہ یہ تھی کہ لیاقت علی خان ایک عرصے سے قائد اعظم کے ساتھ چلے آ رہے تھے اور دونوں میں ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ آزادی سے پہلے سے موجود تھی۔ لیاقت علی خان مسلم لیگ کی ہندوستان گیر تنظیم کے جنرل سیکرٹری رہے تھے اور اس حیثیت میں وہ ان تمام علاقوں میں جہاں مسلم لیگ کی شاخیں تھیں نہ صرف معروف تھے بلکہ انہوں نے اپنے سیاسی روابط بھی استوار کر رکھے تھے۔ خود بنگال کی مسلم لیگ میں بھی لیاقت علی خان کا اپنا ایک حلقہ اثر تھا اور وہ سہروردی کے بجائے خواجہ ناظم الدین سے زیادہ قریب تھے۔ ایک اور اہم واقعہ جس نے قیام پاکستان سے ذرا قبل سہروردی کو نئے بننے والے ملک میں کسی اہم منصب پر فائز ہونے سے باز رکھا وہ تقسیم بنگال اور متحدہ بنگال کی ان کی وزارت اعلیٰ کے خاتمے کے بعد کلکتہ میں بھڑک اٹھنے والے فسادات تھے۔ کلکتہ کے مسلمان بے یار و مددگار تھے۔ تقسیم ہند کے ساتھ ہی انگریز سپاہیوں پر مشتمل فوج کلکتہ سے واپس بلائی گئی تھی۔ مسلمان مہاجرین کا سیلاب مشرقی بنگال کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا تھا، یعنی کہ مشرقی پاکستان کی طرف۔ ایسے میں کلکتہ کے میئر اور ضلعی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری M.A. عثمانی نے پہلے گاندھی سے رابطہ قائم کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اور سہروردی مل کر فسادات کی اس آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ گاندھی جی نے اس تجویز پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ خود سہروردی نے بھی اس تجویز پر لبیک کہا اور یوں وہ کلکتہ میں رک کر ہندو مسلم فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مغربی بنگال میں مشغولیت
اور پاکستان میں ان کے کسی اہم عہدے کے سنبھالنے میں رکاوٹ کا باعث ہوئی۔ بعد میں پاکستان سے ان کی غیر حاضری ملک میں ان کے مخالفین کی ضرورت بن گئی، اور جب انہوں نے فسادات کی آگ کے ٹھنڈا پڑنے پر اپنے ملک آنے کا فیصلہ کیا تو خواجہ ناظم الدین نے، جو اس وقت مشرقی بنگال یعنی کہ مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کو امن و امان کے لیے خطرہ قرار دے کر مشرقی پاکستان میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ سہروردی بمشکل تمام 5 مارچ 1949 کو کراچی میں تشریف لائے۔ یاد رہے کہ اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح رحلت پا چکے تھے اور دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے، اور لیاقت علی خان وزیر اعظم کی کرسی پہ فائز تھے۔ کراچی میں ان کو ایک اور صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ حکومت نے ان کی شہریت کا قضیہ کھڑا کر کے ان کی دستور ساز اسمبلی کی رکنیت ہی ختم کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ گاندھی جی نے 15 اگست 1947 میں آزادی ہندوستان کی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی، اور وہ مسلم ہندو فسادات میں بہت رنجیدہ تھے، اور اس دن انہوں نے بھرت رکھا تھا اور وہ بنگال میں فسادات کی روک تھام میں مصروف تھے۔ لیاقت علی خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کا پہلا سال یا 13 ماہ کا عرصہ قائد اعظم کے سائے ہی میں گزارا۔ اس دوران قائد اعظم خاصا عرصہ صاحب فراش بھی رہے۔ ان کی بیماری کے دوران امور مملکت بیشتر افسر شاہی کے ہاتھوں انجام پذیر ہو رہے تھے۔ بعض امور کی انجام دہی لیاقت علی خان کے ذریعے ہو رہی تھی، مگر نہ تو اس وقت کے دستوری نظام کے ڈھانچے میں اور نہ ہی اختیارات کے عملاً افسروں کے ہاتھوں میں منتقل ہو جانے کی بنا پر وہ کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے تھے۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان کے نقطہ نظر سے خواجہ ناظم الدین کا گورنر جنرل کی حیثیت سے تقرر ایک اچھا فیصلہ تھا۔ خواجہ ناظم الدین کے تقرر سے مملکت کے اقتدار میں بنگال کی شمولیت کے سیاسی تقاضوں کی تکمیل تو ہوئی، لیاقت علی خان کو اس کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ ایک ایسا شخص گورنر جنرل کے منصب پر فائز ہوا جو ماضی میں ان کا حلیف رہا تھا، اور بنگال کی سیاست میں وہ وزیر اعظم کے حلقہ اثر کی نمائندگی کرتا رہا تھا۔ خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل بن کر لیاقت علی خان کے لیے نسبتاً آزادی کے ساتھ کام کرنے کی فضا فراہم کی۔ خود اپنے لیے ناظم الدین نے ایک پارلیمانی نظام کے سربراہ کی مملکت کی رسمی کردار کا انتخاب کیا، اور جب تک لیاقت علی خان زندہ رہے، خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کے انتہائی بااختیار عہدے پر فائز ہونے کے بجائے اپنی بے اختیاری پہ قانع رہے۔ عام طور پر سے خواجہ ناظم الدین کی اس بے اختیاری کو ان کی کمزوری کہا جاتا ہے، مگر پاکستان کی بعد کی سیاسی تاریخ میں بارہا کمزور افراد کے اقتدار کے کرسی پہ بیٹھتے ہی سیاسی طاقت کے اور اس کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جانے کی مثالیں دیکھنے کے بعد اب خواجہ ناظم الدین کے رویے کو ان کی کمزوری سے تعبیر کرنے کے بجائے پارلیمانی جمہوریت کے لیے موافق حالات فراہم کرنے کی ان کی خواہش کا نتیجہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کے انتقال کے بعد وزیر اعظم کے منصب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شعوری اقدامات کیے۔ پہلی بار وہ کابینہ کے سربراہ محسوس ہوئے، اور خود کابینہ میں ان کو بڑی حد تک وہ مقام حاصل ہوا جس سے اب تک وہ محروم تھے۔ لیاقت علی خان نے بعض نئے وزراء کا تقرر کیا اور کئی وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل کیا۔ ریاست اور سرحدی علاقہ جات کی وزارت جو اب تک قائد اعظم کے پاس تھی، وہ بھی ان کے انتقال کے بعد وزیر اعظم نے سنبھال لی۔
لیاقت علی خان نے بعض اوقات کابینہ کی پیشگی منظوری کے بغیر بھی اہم فیصلے کیے۔ یہ تمام حقائق اس بات کا مظہر ہے کہ قائد اعظم کی رحلت کے بعد پاکستان میں سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت کے درمیان کم از کم ظاہری طور پر اختیارات کی ایک ایسی تقسیم کا منظر ابھرا جو پارلیمانی نظام میں سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت کے درمیان تقسیم کار کے نظام سے مماثل تھا۔ البتہ نئے گورنر جنرل کے مقابلے میں لیاقت علی خان کے منصب کی بحالی اور اس کی توقیر میں ہونے والے اضافے سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ ملک میں واقعی پارلیمانی نظام قائم ہو گیا تھا۔ خواجہ ناظم الدین کے عجز و انکسار کے باوجود ملک کا دستوری ڈھانچہ اور سماجی اور اقتصادی قوائف نے جن قوتوں کو مملکت کے امور میں مقتدر حیثیت کا مالک بنا دیا تھا وہ قوتیں اسی طرح موجود تھیں۔ وہ قائد اعظم کے نام سے فیصلے کرنے کا آغاز کر چکی تھی۔ اب انہوں نے وزیر اعظم کے گرد حلقہ کر لیا۔ سول بیوروکریسی کے بعد ملٹری بیوروکریسی کی سیاست میں ملوث ہونے اور وزیر اعظم کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا آغاز ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کے سامنے لیاقت علی خان بڑی حد تک بے بس ہو چکے تھے۔ صرف سیاست کے میدان میں مثلاً صوبائی وزارتوں کے امور اور مسلم لیگ کے معاملات میں وہ کچھ کرنے کی گنجائش رکھتے تھے، مگر ان تمام شعبوں میں بھی ان کی کاوشیں جہاں کچھ لوگوں کی نظروں میں مستحسن ٹھہری، وہیں کچھ دیگر لوگوں نے ان کو جواز سے محروم یا متنازع بھی قرار دیا۔ لیاقت علی خان کے دور ایک رجحان ساز دور تھا، کیونکہ ان کے 4 سالہ دور حکومت میں ملک کی داخلی اور خارجی حکمت عملی کی جو ابتدائی نقوش ابھرے تھے انہوں نے ہی بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ استحکام پایا۔ افسر شاہی کا فوجی قیادت کی ڈکٹیٹ سے مرتب ہونے والی قومی ترجیحات، پنڈی سازش کیس کی شکل میں سامنے آنے والا بوناپارٹزم اور مہم جوئی کا رجحان، کرپشن، پاکستان کی امریکہ اور مغرب نوازی، محلاتی سازشیں، سیاسی جوڑ توڑ اور وفاداریوں کی خرید و فروخت، انتخابی دھاندلیاں، صوبے میں مرکز کی مداخلت اور منتخب حکومتوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوششیں، کالے قوانین کا اجرا اور مخالفین کو ملک دشمن اور غدار قرار دینے کی روش غرض ان تمام رجحانات کے سوتے بھی ہمیں اپنی آزادی کے ابتدائی چند برسوں میں ہی پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی ابتدائی تاریخ، خصوصی طور پر 1947 سے 1948 اور پھر 1948 سے 1951 لیاقت علی خان کی شہادت، اور پھر 1951 سے 1954 تک صوبائی انتخابات، اور اس کے بعد 1954 سے 1958 ماشاء اللہ کے لگنے تک کی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں، اور اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1947 سے 1997 تک جن بنیادوں پر سیاست کی گئی، آج بھی انہی بنیادوں پر سیاست ہو رہی ہے۔ وہی قوتیں، وہی ادارے سیاست کے اندر موجود ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر مستند ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ شکریہ۔